الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سلطان السلاطين سيد الأنبياء والمرسلين محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن وراء ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی دیر سے اس مجلس میں خطبہ کے خطاب، شورا کے اشعار، قاری کی قرأت اور سامعین کی داد کا حسین منظر چل رہا تھا. آج کا یہ اجلاس اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر گفتگو کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ حضور شاہ مدینہ راحت الوسینہ دیا سے دعوے موتیے کونین راز الوفا وجہ الخطا شمس الضحا بدر الدجا نور البدا عین الوطا بحر المنان نہر السنان جنب الشیب حضور اکرم تاجدار ابو اعظم فخر بنی آدم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں علی درود جھوم جھوم پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی رات کافی گزر چکی ہے اور میرے قریبی محمد ذاکر بڑھا کہ ہاں دعوت میں حاضر تھا. اس وقت خورشید سلم نے یہ پروگرام کی تاریخ کر دیا. اسلام پور کے لیے یہ تاریخ وقت تو سمے نہیں تھا، لیکن اس کی محبت کو ہم ناکام نہیں سکے. لبیک کہہ دیا چونکہ آگ اٹھی محبت نے اڑائی. آگ اٹھی محبت نے اڑائی. دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں. آج تم لوگوں کو آج میرا تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہے. اگر آپ کی سماعتوں نے مجھے اس لائق بنا دیا تو پھر سمجھ لیجیے کہ آج مائک کی بھی خیریت نہیں. اٹھے محبت نے اڑائی دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں. اور تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات. یہ صوفی کا شعر ہے جس کو نصرت نے بھی گایا ہے. حضرات، یہ وہ جگہ ہے جہاں علماء کرام کثیر تعداد پائی جاتی ہے.
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پیرانے اور دام کی آمد بہت ہو. مجھ کو لگتا ہے کسی مناسبت کی بنیاد پر اسے اسلام پور کہا جانے لگا. اب ہر آدمی کا اپنا انداز ہے, ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے جینے کا. کوئی بات پیٹ میں دبا کے رکھتا ہے, کوئی بات کہہ دیتا ہے. انسان اپنے علم کی بنیاد پر فضل والا نہیں ہوتا. مولانا شاہ دنیا میں جتنے بھی ہریانے بادلہ ہیں سب کے بانی اور مبانی پڑھے لکھے ہیں. سب کے بانی اور مبانی مفسر قرآن ہیں. سب کے بانی اور مبانی مترجم قرآن ہیں. حدیث مبارکہ پہ مہارت تامہ ہے. وصول فکر کے ہر وصول سے واقف ہیں. منطق کے ہر نکات سے واقفیت رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ علم رکھنے کی بنیاد پر بھی وہ رادے درگاہ ہیں. تو معلوم ہوا کوئی چیز ہے فضل. اشرف علی تھانوی کے ساتھ اگر فضل نہیں تھا تو وہ رادے درگاہ اور احمد رضا فضل بریلوی کے ساتھ فضل تھا تو اعلیٰ میں نے اپنی تقریر کو عنوان بنایا ہے. اس پہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قد جاء من اللہ نور, یقیناً آ گیا اللہ کی جانب. اس پر گفتگو کروں اس لیے کہ یہ گفتگو کے لائق موضوع ہے. لیکن میرے عزیز امت کا اتنا برا حال ہے کہ امت آج کل بھٹکی ہوئی ہے. آپ جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں, آپ سبحان اللہ کی داد دیتے ہیں, آپ ہزاروں روپے کے کپڑے پہن کر سڑکوں پہ ٹہلتے ہیں. آپ مسلمان ہیں. میں اصلاحی بات کروں گا ٹھہر, کیونکہ تقریر اور کانفرنس میرا اپنا ماننا ہے کہ اس سے امت کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. یہ بکواس کی باتیں ہیں. رات بھر تقریر ہوتی ہے, نعرے تکبیر نعرے رسالت, ایسا لگتا ہے کہ سچا مسلمان یہی ہے. چار نعرہ لگا کے مسلمان نہیں بن پاؤ گے. مسلمان بننے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. عمل کی رسول کے کردار کی ضرورت ہے اپنے اندر اپنانے کی. اس لیے کہ تمہیں نعرہ لگانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے, عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. تمہیں نعرہ لگانے کی کوئی تم نعرہ لگاؤ مت لگاؤ, عبادت کی عادی بنو. تم علماء کی تعظیم نہیں کرتے, عالموں کو حکارت کی نظروں سے دیکھتے ہو. عالم کو یہ سمجھتے ہو کہ میں جیل میں رکھوں جب چاہوں نکال کے جس طاقت رکھوں میں ٹھہر کر بات بتاؤں. میرے جوانوں اگر میری بات آج ہمارے دل میں اتر جائے تو کام کر جائے گی. نہ ہزاروں کانفرنس, نہ آج کی یہ چھوٹی سی مجلس. تعظیم عبادت کمون پہ اخلاق ہمارا مر چکا ہے, کردار ہمارے اندر سے غائب ہو چکا ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مصیبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. کیوں نہیں مصیبت کرو؟ اٹھاؤ تاریخ کی اوراق. مسلمانوں نے اپنے حبیب کے سامنے کبھی پریشان نہیں بیان کیا وہ بھوکے رہے, چاہے وہ پیاسے رہے, مگر حبیب کے سامنے مسکراتے ہوئے جاتے تھے, اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے. آج ہم عاشق رسول کو دعویٰ کرتے ہیں, لیکن عشق ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور. میں نے کہا ہے عشق
کو عطا نہیں ہوگا جن کے دل میں خدا نہیں۔ عاشقی کا دعویٰ کرتے ہوئے جلوس نکالتے، چار جگہ کہیں خرافات ہو گئی۔ میں نے تو جیسے بھی کہا تھا، میں اپنے موضوع کی طرف لوٹ کے آؤں گا کہ جو شخص منافق ہے اس سے دور رہو۔ کوئی کافر ہے اور وہ مسجد میں عبادت کرے تو کیا وہ عبادت تسلیم کی جائے گی؟ نہیں، اس لیے عبادت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اب اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نیتا ہو ٹوپی لگا کے افطار پارٹی کر رہا ہو، کوئی نیتا ہو تو منافق ہے۔ افطار عبادت ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ سیاسی افطار پارٹیوں میں جانا ناجائز ہے۔ علماء لڑتے ہیں بات باتیں سے کہ پتہ نہیں کون نیتا دھرائے گا۔ کہو اس لیے آپ کو وارث الانبیاء کہا گیا ہے، یا محمد عربی کے نائب کے دین کو پھیلائیے، اس کی چرچا کیجیے۔ اور مجھے معافی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مولانا شہادت مولانا نور صاحب جماعت اہل سنت میں غلو ہو، نبی کا جلسہ ہے، نبی کی بات نہیں ہوتی، شخصیت پرستی ہونے لگتی ہے۔ مولا پیر تورا پیر، مولا پیر تورا پیر، میرا پیر بڑا تمہارا پیر بڑا، نبی سے بڑا تو کوئی نہیں۔ اور نبی کے صحابی کے برابر غوث اعظم نہیں، تو پیر کرنے سے کیا فائدہ؟ پیر کو اگر سچی اخلاقی عقیدت اور سچی محبت پیش کرنا ہے تو سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ۔ اب یہ سچی محبت ہے، اب اعلان کرو کہ جس راستے سے تم گزرو تمہیں دیکھ کے کہیں کہ کیا کوئی یہ عالم ہے تو اس کے پیر کیا پھٹکے ہوئے ہر جگہ جاتے ہیں، دعا دے دیجیے، تعبیر دے دیجیے، کاروبار میں برکت نہیں، کہاں سے برکت ہے؟ تم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ عظیم رسول قاسم بانٹنے والے، تم نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ اب پیروں کی یہاں دوڑتے رہو، چھوڑ دیا۔ تم بتاؤ سچی پوری مرید آج اب ایک مرید ہو کہ جو بیدم کی شخص کا تھا، ایک مرید ہو جو خسرو کی شخص کا تھا، جو پیر کی خوشبو کو سونگ لیتا تھا۔ آج پیر صاحب آئے وضو کر آ گئے، پیر صاحب گئے وضو گئے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جلسہ اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ اس میں جوہر خطابت دکھائی جائے، چیخ پکار کے بول کر فن خطابت کے جوہر سے آپ کو معطر کر دیا جائے، بلکہ مدرسہ اشرفیہ رضویہ میں یہاں سے کوئی پیغام لے کے گئے اور اپنی گناہ صغیرہ کبیرہ سے توبہ کریں۔ اسلام کو سمجھیے، اسلام کو پڑھیے۔ اس لیے یہ سوال پیری مریدی کا نہیں ہوگا، سوال خدا کی وحدانیت کا ہوگا، سوال عبادات کا ہوگا، سوال رسول کے کردار اور رسول کی سیرت کا ہوگا۔ اس سے تم کوسوں دور ہو۔ میں نے جیسا کام کیا، آپ میری بات کو سمجھیں، دینے والی ذات خدا کی، بولو ہاں،
خطابت کے موڈ میں نہیں، چونکہ آج ایک ایسی خبر آ گئی جس نے دل کو ہلا دیا ہے۔ حضرت نظام میاں صاحب ہمارے بھائی ہیں رشتے کے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں بھرتی ہیں اور بڑی بڑی سیریس کنڈیشن ہے، دعا کیجیے۔ قطب میاں صاحب داتے شاید تمہارے بھی دعا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ تو عزیزان ملت گرامی، ہم گناہوں سے چھٹکارا پائیں۔ حضرت عائشہ کے والد گرامی حضرت عائشہ نے اپنے والد گرامی سے جا کے یہ کہا کہ ابا آج سرکار نے ہم سے کہا ہے، بہت خوش تھے کہ عائشہ جو مانگو وہ میں تمہیں دے دوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹا جا کے رسول اللہ سے صرف ایک سوال کرنا کہ اللہ نے معراج شب آپ کو 3 راز کی بات بتائی، اس میں ایک راز کی بات ہمیں بتائی۔ راز کے تعلق سے علماء کرام جانتے ہیں کہ جب راز کسی سے بیان کر دیا جائے تو راز نہیں رہ جاتا۔ خیر، ماں عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کیا، کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگو، میں دوں گا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کہی رہے ہیں تو شب معراج رب نے آپ سے 3 راز کی باتیں کی تھی، اس میں کوئی ایک راز کی بات ہمیں بتا دیں۔ ایک بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں وہ تمہیں بتاتا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو دل 2 دلوں کو جوڑ دے، 2 دلوں کو آپس میں جوڑ دے، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت عائشہ نے یہ سنا، خوش ہو گئی، مچل گئی۔ مچلنے کے بعد پھر وہ جو اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو اپنے ابا جان سے عرض کرتی ہیں۔ ابا جان نے پوچھا کہ عائشہ کیا بتایا؟ کہا آقا نے یہ فرمایا ابا جان کہ جو 2 دلوں کو جوڑ دے اس کی مغفرت ہوگی۔ تو حضرت صدیق اکبر ہونے لگے، کہا ابا جان راز کی بات جان کر آپ رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ سکے کا ایک پہلو ہے کہ جو 2 دلوں کو جوڑ دے اس کی مغفرت، اور جو توڑ دے، میں اشارے سے بار بار سمجھو، قوم کے لوگ سمجھو کہ جو 2 دلوں کو توڑ دے اس کا کیا ہے۔ یہ سوچ کر حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں آج بتاؤ ہم کتنا دل توڑتے ہیں۔ آج ہم سے زیادہ غیبت و برائی کرنے والی قوم روئے زمین پر نہیں پڑ جاتی۔ کون سا ایسے کام نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ آپ غیبت خوراک، شرابیات، اسلام جن جن باتوں سے آپ کو منع کرتا ہے، تمہیں روکتا ہے، آج کا مسلمان اسی راستے پہ جا رہا ہے۔
تو عزیزان ملت اسلام میں برائی سے بچو، علماء کی تعظیم کرو، اماموں کی تعظیم کرو۔ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اب قیامت دور نہیں، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں زیادہ تر نشانیاں پائی جانے لگی۔ بچو، گناہوں سے توبہ کرو، اس لیے کہ کل کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ بھی دیکھیں، ہمارے غریب سے تین عزیز لوگ اسی اسلام پور کے رخصت ہو گئے، مولانا نے کہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ان سے تھوڑا سا سمرتھن نہ کرتے ہوئے میں اپنا جملہ بول رہا ہوں کہ چاہے حاجی ریاض ہوں، انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا، بلکہ ذمہ داری تھوپ کر چلے گئے۔ بیٹا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھاؤ، اتفاق پیدا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قوم بہت خسارے میں ہے۔ خسارے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، دین کے راستے سے بھٹک گئے ہو، تو اب تمہارے پاس نہ کوئی دعا کام آنے والی ہے، نہ کوئی تعویذ کام آنے والی ہے، نہ کوئی بابا بابا۔ ارے دین کے راستے کو مضبوطی سے پکڑو، پکڑو اللہ کی رسی کو، تو انشاءاللہ آپ بتاتے ہو، تاریخ کے اوراق کو پڑھ کر کہتے ہو کہ جب ہم تھے تو لاکھوں پڑھاوی تھے، آج کروڑوں کی تعداد میں، پھر بھی جھوٹا کہا ہے۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، تم ہو، تمہارے اعمال، تمہاری بدکاری ہے۔ اس بدکاری سے جس دن تم نے توبہ کر دیا اور اللہ کی رضا کو پکڑ لیا، تو پریشانیاں تمہاری تحریر کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں ہم نقطہ بیان کرنے کا مطلب نہیں ہے، یہاں نقاط پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صرف اصلاحی باتیں ہوں، چونکہ یہ کوئی جلسہ عام نہیں ہے۔ نوجوان ہمارا بھٹک گیا ہے، نوجوان ہمارا یہ سمجھتا ہے کہ ہم آج نئے یگ میں ہیں، اپڈیٹ نہیں مخالف ہیں، دنیاوی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، مگر دین کی تعلیم بھی تمہارے پاس رہنی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آداب انسانیت کیا ہے، آداب محبت کیا ہے، بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنا کیا ہے۔ اگر یہ آج بھی علماء تمہیں سمجھاتے رہیں گے تو قوم مسلم پر لعنت ہے۔ 1400 سال سے یہ تقریر اور یہ تحریریں لکھتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ کیا آج کا مسلمان ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ نماز اسے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، مالک نظام ہے، زکات دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، صاحب استطاعت ہے تو حج کر قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیا تمہیں روز نماز پڑھانے کے لیے یہ ہمارے علماء کرام بتاتے رہیں گے؟ تم اتنا بھی دین نہیں جانتے، جب تم دین کی اتنی باتیں نہیں جانتے، غریب نواز کے آستانے پہ، غوث اعظم کے آستانے پر، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کے آستانے پر، علاؤ نبی کے آستانے پر، سراج علی کے آستانے پر، بختیار کاکی کے آستانے پر تم منتیں مانگنے ضرور کرتے ہو، لیکن رب کی بارگاہ سے آنے والی 5 وقت کی اذان ایک وقت بھی تم نہیں
میں جو پیغام لے کے آیا حقانیت کا پیغام، دین کا پیغام، اس کو اس نے نہیں سمجھا۔ میری مزار چادر کو پکڑ کر یہ مجھ سے منت مانگ رہا ہے، ٹھوکر کھاؤ۔ اگر ایک طریقے سے عبادت اللہ کے حکم کی فرما برداری، رسول کی سیرت اپنے کردار میں اپنا کر جاؤ گے تو تم آستانے کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھو گے، دوسرا رکھو گے، میں دعویٰ کہتا ہوں تمہاری منت پوری بھٹکے ہوئے عزیزان ملت اسلام جوہر خطابت کو ہم بھی دکھا سکتے ہیں، نقاط اور بیان ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ چند طرف ہے مولانا محمد صاحب، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ دکھاوا یہ بند ہونے چاہیے۔ یہ تسلیہ مال کی بربادی، قوم سمجھنے کو تیار قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت کا سوال آتا ہے۔ یاد رکھنا، دیکھیے جانے دیجیے، یاد رکھنا کہ جب تک تم یہ دیکھیے دلی میں مجاہدے غیر ضروری بنا دیا، جب تک رب کے احکام پر پابند نہیں ہوتے تب تک تم ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ تو کیا تم ٹھوکر کھانا چاہتے ہو؟ بولو، نہیں ہاتھ ٹھوک نہیں کھانا چاہتے؟ عبادت کے پابندی کریں، اٹھاؤ ہاتھ، گاڑی تھوڑی ہوئی، اذان کی آواز سنے کے مسجد جائیں گے، صرف جمعے پڑھے تو کوئی جھوٹ مت بولنا، کوشش کرنا۔ اگر جھوٹ بولو گے تو میرا نام رضا انور ہے، میں کسی کا بنا تو نہیں سکتا، لیکن میں فقیر آدمی ہوں، بلا میں 30 سال 40 سال ہو گیا، میرے بچپن کے دو ساتھی بیٹھے، جو میں بول رہا ہوں چونکہ حضرت نظام میاں صاحب کی تربیت کی وجہ سے نکات ذہن سے نکل گیا۔ خیر، یقیناً آگے اللہ کی جانب سے دور، یہ ظاہر ہے کہ کوئی چیز کہیں سے آتی ہے تو پہلے کہیں موجود ہوتی ہے۔ مولانا نور الافضال صاحب، حافظ انور صاحب آ گئے تو اس کا مطلب نہیں تھے، تبھی تو آئے، اگر نہ ہوتے تو نہ انسان وہاں کا ہوتا ہے جہاں سے آتا ہے۔ میں کچوچے سے آئے، اس کا مطلب میں کچوچے میں موجود ہوں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہیں سے آتا ہے۔ اب نور آیا، کہاں سے آیا؟ یہ ظاہر ہے کہ جہاں پیدا ہوا وہاں سے آیا۔ اب پیدا کہاں ہوا؟ مکے میں پیدا ہوا، مدینے میں پیدا ہوا، عرب میں پیدا ہوا، بنو ہاشم میں پیدا ہوا۔ تو رسول جواب دے رہے ہیں کہ اے نور کے والوں نے تمام کرنے والوں، اولوں کا خلقنا ہوں، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ کن تو نبیوں وآدم پہلے موت نبی تھا، جب آدم ہو کے بدلے تھے، تو میرا رسول اس وقت پیدا ہوا کہ میں زمین تھی نہ آسمان، فرش نہ فرشی، ابھی آپ اس شار کے نبی کو جاری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے مگر نور محمدی کے۔ اس نور کے مان کے بعد جب وہی نور بشری لباس میں آتا ہے تو محمد ہو جاتا ہے، احمد ہو جاتا ہے، مصطفیٰ ہو جاتا ہے، مرتضیٰ ہو جاتا ہے، فخر بنی آدم ہو جاتا ہے۔ اس فخر بنی آدم نے امتیوں تم ٹھوکر کھاؤ، جو کائنات کا قاسم ہے اس کا امتی ٹھوکر کھائے، اس کا امتی دربدر کرے۔ ارے دوستو یاد رکھنا، ہم اس اسلاف کے ماننے والے ہیں جس نے بادشاہیت کو اپنے
نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم پڑھ گئے عزیزان ملت اسلامیہ علماء کی تعلیم اگر جو قوم چھوڑتی ہے جو قوم اپنے عالموں کی پڑھے لکھوں کی تعلیم چھوڑتی ہے میری زبان میں وہ گمراہیت کی طرف چلی جاتی ہے آج حال مسلمانوں کا ہے عزیزان ملت اسلامیہ توبہ کرو تقریر کتابات جوہر اچھینا جنیدوہ نے پڑھا اس نے پڑھا یہ سلسلہ چلتا رہے گا پھر کبھی آؤں گا تو جوہر دکھاؤں گا اگر مدرسہ اشرفیہ کے لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا آج صرف اصلاحی بات میں جس کی گود میں کھیلا مرحوم الیاس اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کے دونوں بچے تھے آپس میں تم لوگ محبت رکھنا اتنے محفل میں کہہ رہا ہوں تمہارے اتحاد سے تمہارے باپ کی مشن اگاڑی ملیں گے آگے بڑھے آج ہمارے پیسے لوگ چلے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے ہم لوگ کو بھی جانا ہے کبھی قبر کا انتظام کرو کب تک تمہارا یہ چکر چلتا رہے گا کہ میری تجارت میں خسارہ ہے آج تک مجھے ایک مرید ایسا نہیں ملا کہ جس نے کہا حضور میری آخرت سمجھ جائے ایسی دعا نہیں جو شادی ہو جائے تجارت ہو جائے 4 چکا سے 5 چکا ہو جائے 12 چکا ہو جائے 8 چکا ہو جائے ابھی چکا کرتے رہتے ہو کبھی یہ بھی چکا تھا چلنے والا نہیں ہے اس جگہ کا بھی خیال رکھو جہاں آخری آرام گاہ ہے کبھی نہیں وہاں جائے اس کے بارے میں سوچتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ دن بھر میں موت ماننا حرام ہے موت کو یاد کرنا ضروری ہے موت اگر یاد کرو گے تو تمہیں بہت ساری گناہوں سے چھٹکارا ملے گا میں سچی بات کرتا گجرات بنگال ادھر اتنا ٹکا ہو جائے ٹکا اور گجرات کا روکڑا اور دینے والے دعا دیتے میں نے پوچھا کہ بتاؤ بڑے حضرت کے پیر مرید ہو میں تو اپنے مریدوں سے خود کہتا ہوں کہ جو میرا مرید ہے جو مجھ سے منسلک ہے میرے ہاتھ پر مرید ہے اس کو میں کہتا ہوں میری اتنی عزت مت کرو کہ میں گمراہ میری تعلیم بس اتنا کرو کہ یہ پیر و مرید کا فرق باقی رہے کچھ پیر ایسے ہیں کہ جن کی تعلیم ان کے مرید اتنا کر بیٹھتے ہیں کہ پیر ہی گمراہ ہوتا اس کی سمجھیے نہیں آتا ہے کہ وہ امیر المومنین ہو کیا جائے زبردستی کہ اب وہ جو کہے گا وہی حقانیت ہے کسی بنگال میں نام نہیں ہے کسی اسلام پور میں بہت سارے گھروں میں میری تصویر لگائی گئی اور اس کو مالا ڈالتے تھے میری تصویر ابھی میں نے کہا کہ یہ کون سے دھرم کے ماننے والے ہو اسی مجلس میں شاید وہ سب کو میں نے وہ اتروائی وہ تصویر کو جلوایا میں نے کہا تصویر گھر میں لگانا حرام ہے میری بہنوں ماؤں سنو کسی کا فوٹو گھر میں جس گھر میں فوٹو رہتا ہے وہاں نماز جائز نہیں ہے لٹا کے لگائے رہتے ہو جاندار کی تصویر حرام ہے کہ حضور عقیدت و محبت میں نے کہا میں وہ پیر نہیں ہوں کہ مالا چڑھانے سے کچھ ہو مجھے سائن بنانا ہے جلائے کو مجھے سائن بنوانا اسی طرح بتائیں اور لوگ کو سوچیں یہ جہالت یہ جہالت یہ عقیدت تھوڑی ہے لیکن کچھ ایسے ان کی تصویر لگا دو بہت خوش ہو وہ سوچتے ہیں کہ ہو گیا ایسے پیروں کی بھی پٹائی ہوگی ماشاءاللہ اور مریدوں کی بھی ہوگی بہت مارے جائیں کیا ضرورت ہے مدرسہ کھولنے کی اگر کہیں ایک مدرسہ ہے تو اسی کو بڑھائیں گے علماء کرام بیٹھے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب مدرسے نہیں تھے تب عالم ربانی پیدا ہوا کرتے تھے
اور جب سے مدرسوں کی کثرت ہے تب سے مولوی نما بہت پیدا ہوا ہے، اور جب یہ نما پیدا ہونے لگے تو اتنے فکرے بن گئے کہ مت پوچھو، ہر آدمی مفتی اعظم بنا گھوم رہا ہے، دو مسئلہ جان لیا مفتی اعظم بنا گھوم رہا ہے، حضرت الفاضل پر کچھ رنمائی کر رہا ہے کہ تبدیل میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ میری تقریر میں کس کو مستی آ گئی؟ بات کو سمجھو، آج کل وہ ہے ہمیں بات شیخ صاحب نے پوچھا کہ حضور آج میں نے جو تقریر کیا میرا کیسی تھی؟ میں نے کہا بہت چلایا، تو چلایا بالکل چلایا، اور چلانا اگر خطابت ہے تو بس چلاؤ۔ تقریر اسے کہتے ہیں ایک لفظ نہ کرنا، دو چار لفظ سینے میں اتر جائے۔ تو اب بتاؤ اتنی دیر کی بات تو کچھ آپ لوگوں کے دل میں اتری، اور اگر اتری ہے تو ایمانداری سے خود ہاتھ اٹھا لو کہ ہم اس کی پابندی کریں، جس کو اٹھانا ہے، جس کو نہیں کرنا وہ ہاتھ نہ اٹھائے، جس کو نہیں کرنا وہ ہاتھ نہ اٹھائے، ہم اسے کچھ کہیں گے نہیں۔ لیکن اگر دو تین چار لوگوں نے پابندی کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ اسلام پور میں اب تک ہونے والے تمام اجلاس کا خوبصورت یہی اجلاس ہے کہ جس میں 10 لوگوں نے مسجد کا دروازہ دیکھا۔ یہ نعرہ لگانے والی مسجد پر نعرہ نہیں لگا ہوگا نا؟ خود اپنے دل کو مطمئن کرو، کب تک علماء کرام حفاظ کرام تمہیں دین کی باتیں بتاتے رہیں گے؟ فرعی نسل خود جانو، دین کی کچھ احکام جانو، تھوڑے بغیر قبائل نبی نے فرمایا ہے کہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین سیکھنا فرض ہے۔ علماء نے اس حدیث کو جو بیان کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ کم سے کم اتنا علم کہ جو فرائض واجبات ہیں وہ ہر مسلمان مرد اور معلوم ہے۔ ہماری بہنوں کے پہناوے اس پر اگر انگلی اٹھاؤ تو حضرت بول رہے مولانا بیچارے کیا کریں، امامت کرنے والے لوگ کمیٹی پکڑ لیتا ہے، اور ادا نور کسی کی خوشنودی نہیں، صرف رب کی خوشنودی چاہتا ہے۔ میں اس لیے جب رب کی خوشنودی چاہتا ہوں تو میں کسی سے تبتا نہیں، میں میری ذات نہیں، میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں کہ بندے کی خوشنودی کے لیے، میں اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ نے سچی توبہ کیا ہے تو فقیر کی یہ دعا ہے کہ یہ رب ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا ہے۔ یہ بھی نعرے کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں اس سے بچیں، برائیوں سے بچیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے مدرسہ اشرفیہ رضویہ کے لوگوں نے بلایا کسی موقع پر تو پھر میں جوہر خطابت دکھلاؤں گا۔ آپ صرف آپ رسی چھوڑے ہوئے، آپ نماز سے بھاگ رہے ہیں، آپ بجان اس کا مخالف نہیں، جاؤ حضور کے آستانے پہ جاؤ، حاضری دو، لیکن ان سے نصیحت کرو کیونکہ مسلمان کہ ان کی مدار پہ کیوں آئے، تب محسوس ہوگا، ہمارا ایمان تازہ ہوگا کہ آج میں جو ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ حضرت امیر ماں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فیروز شاہ تغلق سرکار غازی جہاں کا میں ایڈمنسٹریٹر کا چیئرمین تھا، اس کی بارگاہ میں فیروز شاہ تغلق مولانا آیا اور حضرت مسعود غازی کے آستانے پہ دونوں ہاتھ باندھ کر
فاتحہ پڑھنے لگے. اس نے پوچھا، فیروز شاہ تغلق بادشاہ نے پوچھا کہ اس مزار کی خصوصیت کیا ہے؟ اس مزار کی خصوصیت کیا ہے؟ تو مست قلندر انسان حضرت امیر ماں بول اٹھے کہ سب سے بڑی خصوصیت اور پہلی خصوصیت سامنے ہے کہ تجھ جیسا بادشاہ مجھ جیسا فقیر ہاتھ باندھے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں پیدا کیا. فقیر یاد آئی رب حکومت ترتیبہ تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو تم یہ دیکھ رہے ہو محرم آتا ہے یا حسین ایسا لگ رہا ہے کیا پوری روئے زمین پر سلیمان والے جا گئے. کبھی دوستو سوچو کربلا کا تپتی ہوئی زمین پر چھوٹے بڑے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین نے قربان کیا. استاداری کے لیے نہیں، وہ تخت کے لیے نہیں، وہ تاج کے لیے نہیں، وہ حکومت کے لیے نہیں، وہ دولت کے لیے نہیں، وہ ثروت کے لیے نہیں، وہ نام کے لیے نہیں، وہ حمایت کے لیے نہیں، وہ اسلام کی بقا کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے، قرآن کے فرمان کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے نونہالوں کو، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو کربلا میں قربان کر کے دین کی حفاظت کیا. آج وہ پیغام تم چھوڑ کر صرف حسین کی یاد کر رہے ہو. ارے نادانو، تم حسین کے پیغام کی یاد رکھو اور حسین تب جا کر یہ خراج عقیدت. اور اگر یہ نہیں کرتے تو تم حسین کو خراج عقیدت تعزیہ کیا کرتے ہیں. تعزیہ کے جواز کا قائم ہے، لیکن عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے چل رہے ہیں ڈگر محلے یا حسین یا حسین. حسین نے کربلا میں اپنے خاندان کی قربانی تخت و تاج کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اور آپ اس سے بھاگ رہے دین کو چھوڑ چکے. آپ تعزیہ اٹھانا اسلام سمجھتے ہیں، تعزیہ بنانے کے لیے حسین نے قربانی نہیں دیا تھا، اسلام بچانے کے لیے قربانی دیا. آج آپ اسلام چھوڑ رہے ہیں، آپ نے تعزیے کو اسلام سمجھ لیا. نادانوں کتنا بھٹکے ہوئے ہیں. عرس میں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، نیر کا پانی لے کے گھر کٹھن صاحب نیر کے مشن کو بھی سمجھے کہ بادشاہیت کو ٹھوکر مار کر ہندوستان اور کچھوچا اس وقت جنگل رہا ہوگا. کیا پیغام لے کے آئے دین کا؟ آپ اشرفی آپ سلسلوں میں بڑھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اشرفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے تم کسی سلسلے پر انگشت رمائی مت کرو. تم اپنے مشن کو دیکھو. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کا مشن دین کا پیغام، حقانیت کا پیغام، اور اس پیغام اس سے تم دور ہو اور مخدوم صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہو. کیا تمہاری خراج عقیدت جائز ہے؟ مشن سے دور، مشن کو چھوڑ کر، اور تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی عقیدت کا اظہار بغیر چون کر کریں. تو دوستو وہ کوئی اور جو تمہارے نظر و نیاز کو قبول کرتا فقیر کہتا ہے کہ تم مزار چون کر ان کو تکلیف دیے، اس لیے کہ جو مشن لے کے آئے تھے وہ مشن سے چھوڑ دیا. ہم تعلیم کو چھوڑ دیا. نماز سے تم ایسا بھاگتے ہو جیسے لگتا ہے کہ نماز تمہارے لیے اتاری ہی نہیں. روزے میں بتائیے گھروں میں بیٹھ کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر لوگ چائے پیتے ہیں، مسلمان ہیں. نادانوں سے چھوڑو، اس سے باز آؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، جس دن اس سے تم باز آؤ گے اور سچے دل سے توبہ کر لو گے تو خدا کا قسم، رب کعبہ کی قسم،
नहीं पकड़ा तो हक़ानियत के परचम को बुलंद करो, उसको पकड़ो, नमाज कायम करो, माँ बाप का एहतराम करो, उलमा की तालीम करो, गलत नजर इधर उधर मत डालो, थोड़ा सा सीधे रास्ते पे चलो। हाथ तुमने उठाया है, कबूल करना रब का काम है, रजा का काम सिर्फ रब का पैगाम पहुंचाना है। और मेरा क्या, मैं बाप दादाओं से ही चला रहा है। आज मैं जो बोल रहा हूँ कतई मेरा मन नहीं था, जो मैं नुक्ता सोच के आया था वहां की सरजमीन से, वो इस तस्वीर के आने के बाद जहन से निकल गया। हज़रत निज़ाम मियां साहब की सेहत, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत याफ्ता करे, आमीन तो कहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे नौजवान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और हम भटके हुए मुसाफिरों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। आप कायम कीजिए, आप बुजुर्गों से मोहब्बत रखिए। तो मोहब्बत का मतलब यह है कि जो पैगाम लेको बुजुर्ग आया है, वो पैगाम को भी जिंदगी में ढालिए। और नाज़ीदान मिल्लत इस्लामिया, ठोकरों पे मार दी जाएगी, बेदीनी और गैर शरई रास्ते पे आपको चलना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो वो मौजूद था कि जो आज के लिए था। अब इसके बाद कभी तब्दीली बात होगी। मैं चाहता हूँ कि आपका किरदार ऐसा बने कि जब बहादुरों की मिसाल दी जाती है, आपने जिस दिन ईमान अल्लाह की रस्सी को, रसूल के हुक्म को, अल्लाह के अहकाम को अपनी जिंदगी में नाफिज हुआ तो जालिम हुक्मरानों को अपने जूते के नोक पर रखोगे। तुम भी ईमान वाले बन जाओ, हुक्मरान तुम्हारी चौखट पर, तुम्हारी तहरीर पर अपनी अज़मत और इज्जत की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें पकड़ना होगा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बीच से के हाजी गियास साहब, काजल साहब और क्या नाम, ज़हीरुद्दीन साहब को मग़फ़िरत फरमाए, उनकी छोटी बड़ी गुनाहें सगीरा कबीरा को माफ़ फरमाए। जितनी गुफ्तगू हुई है अल्लाह तबारक व तआला इस पर चलने चलाने की तौफीक अता फरमाए और हमें खिदमत खल्क़, खिदमत दीन और अच्छे अखलाक का इंसान बनाए, उलमा की ताज़ीम करने का आदी बनाए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।